الماس ہے جی، ابھی انتقال ہوا ہے مرحومہ شمس جہاں بیگم، ان سمیت سبھی مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پڑھ لیجیے محمد وعلی استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، وبالقاسم مصطفیٰ محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ درود پر محمد وآل محمد۔ دعا رب کائنات بسط کے ذکر محمد وآل محمد اس فرش اعضا کا بچھائے جانا، منتظمین کی ایک کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھنا، محمد و آل محمد۔ اجازت ہے بات کا آغاز کیا۔ حضرات سامعین، مجلس اعضا مخصوص ہے مرکز عصمت و طہارت حضرت سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ سیدہ کائنات کی ذات، جہاں ہمارے لیے تو باعث شفاعت اور باعث امید شفاعت ہے، آپ قلب مصطفیٰ کے لیے بھی اللہ کی جانب سے ڈھارس بن کر اترے۔ سیدہ کائنات اس ذات مقدس کا نام ہے جو رسالت کا حوصلہ بن کر آئی دنیا میں۔ اس وقت کہ جب قلب پیغمبر انتہائی زخمی تھا، قلب پیغمبر انتہائی پریشان تھا، اللہ کا وعدہ بن کر سیدہ کائنات رسول اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کریں۔ صاحبان فہم بیٹھے ہوں، یقیناً بات ضائع نہیں ہوگی۔ حضور عطا کا تعلق
ہمیشہ ظرفیت کے ساتھ ہوتا ہے. جس کی ظرفیت جتنی بلند ہو اتنا اسی حساب سے اس پر عطا کا ڈائریکٹ معاملہ ظرفیت کے ساتھ. ویسے بھی فقہ کا بھی یہ معاملہ ہے کہ عطا کرتے ہوئے ہمیشہ سامنے والے کے ظرف کو مد نظر رکھنا ہی چاہیے. یہ فقہ کا بھی قانون. اگر کوئی عامیانہ کردار آپ کے آگے ہاتھ پھیلا بھی لے, اگر کوئی بظاہر بدقسمتی سے کوئی نشے میں مبتلا ہو, پتا ہو کہ یہ عامیانہ کردار کا, وہ ہاتھ پھیلا بھی لے, تو آپ نے بھی حاتم طائی کی قبر پہ لات نہیں مارنی. آپ نے بھی عطا کرنے سے پہلے اس کا ظرف دیکھنا. اگر آپ نے کچھ ایسا عطا کر دیا کہ جو پھر جانتے بوجھتے کہ اس کا کردار عامیانہ ہے, پھر وہ جتنا ناجائز میں لگے گا آپ کو اجر نہیں ملے گا. کیوں نہیں اجر ملے گا؟ آپ نے عطا تو کی, ظرف نہیں دیکھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ خالق جب عطا کرتا ہے ظرفیت کے مطابق عطا. حضور کچھ ابتدائی گنوانا چاہوں گا اگر اجازت ہو. وہ ہمیں نیستی سے ہستی میں لایا, یہ اس کی عطا. وہ نہ بھی خلق کرتا تو کیا تھا, وہ نہ بھی خلق کرتا تو کیا تھا. اس نے ہمیں خلق کیا, یہی عزت کے لیے بہت, کیونکہ جس لمحے اس نے ہمیں خلق کیا اب وہ ہمارا خالق ہو گیا. اور مولا امیر فرماتے ہیں وَقَفَا بِفَخْرًا أَن تَكُونَ عَلِي رَبَّا, یا اللہ یہ پتہ نہیں میرے کیا فضائل پڑھتے ہیں, علی کے فخر کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے, تو علی کا رب ہے. باعث عزت بات ہے کہ اللہ رب ہو. تو جیسی اس نے خلق کیا ہم مخلوق ہو گئے, وہ ہمارا رب ہو گیا. مگر دیکھیے ظرفیت میں گنجائش تھی, اس نے کچھ بھی خلق کرتا تو ہمارا رب ہی ہوتا. گدھے گھوڑوں کا رب بھی تو پروردگار ہی ہے, بندروں کا رب بھی تو پروردگار ہی ہے. ایسے ہی ہے. اس نے حضور پہلے نیستی سے ہستی میں لایا, یہ اس کی عطا. پھر عام مخلوق نہیں بنایا, اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عطا کیا. مزید اس کی عطا. کبھی آپ نے دیکھا گدھوں نے اسٹرائک کی ہے, پروردگار یہ کیا, تو نے ہمیں گدھا بنا دیا, انہیں انسان بنا دیا. جبکہ بہت سو کی حرکتوں ان کے تو عین مطابق ہو گئے, وہ کریں گے. مگر حضور یہ رب کی عطا ہے نا, یہ ایک الگ قانون ہے. آگا بیٹھے ہوئے عالم دین موجود ہیں کہ بہر خدا نے جسے جو بنایا ہے اس کے عدل کا تقاضا تھا کہ اسے وہی بنا, اس میں کوئی شک نہیں, یہ اپنی جگہ پر. تو حضور اس نے پہلے نیستی سے ہستی میں لایا, یہ اس کی عطا. پھر اربوں مخلوقات چھوڑ کر اس نے اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عطا کیا, یہ اس کی عطا. ایسا ہی ہے. مگر دیکھیے ہوتے بھی انسان مخلوق خدائی ہوتے, وہ ہمارا رب بھی ہوتا تو پتہ چلتا ابا جی کہاں ہیں, نمرود کے لشکر میں نیزہ لے کر چل رہے ہیں, یا فرعون کے لشکر میں تلوار لگا کے چل رہے ہیں. تب بھی انسان ہی ہوتے, مخلوق پروردگار ہی ہوتے, وہ ہمارا رب ہی ہوتا. خدا کا کرم دیکھیں, عطا در عطا در عطا دیکھیں. وہ پہلے نیستی سے ہستی میں لایا, پھر اربوں مخلوقات چھوڑ کر انسان ہونے کا شرف عطا کیا, پھر کسی اور کے نہیں اتنی عطا کی کہ ہمیں ختمی مرتبہ کی امت میں قرار دے. بات پہنچے دوستان ہے. یہ میں کوئی آپ پر ابھی کے احسان نہیں بتا رہا ہوں, میں تو وہ بتا رہا ہوں جو پہلے سانس کے ساتھ کتنوں کو نعمت مل چکی ہے. اب تو پتہ نہیں ہم کتنا اس کا کھا چکے ہیں اور کتنی نعمات میں ڈوب چکے ہیں. یہ تو پہلے سانس کے ساتھ جو آپ پر رکھا ہے, میں صرف وہ آپ کو بتاتا. حضور دیکھیے اس نے نیستی سے ہستی میں لایا, اس نے دیکھا اس کی ظرفیت میں جانا, پروردگار نے انسان ہونے کا شرط بتا دیا. پھر ساری امتیں چھوڑ کے امت مصطفیٰ ہونے کا شرط. مگر حضور معاملات تو پھر کہیں اور بھی خراب ہو سکتے تھے. ہو سکتا ہے ہوتے بھی امت مصطفیٰ, انسان ہی ہوتے, امت مصطفیٰ میں سے ہوتے. پتہ چلا کہ جناب ہو کیا رہا ہے, جبل میں کسی اونٹ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. حضور خدا کے احسان دیکھیں, احسان در احسان در احسان دیکھیں. حضور پہلے نیستی سے ہستی میں لے کر آیا,
حضور اس نے ہمیں تمام ارب و مخلوقات چھوڑ کر اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا، پھر ہر امت کو چھوڑ کر مصطفیٰ کا امتی بنایا، پھر ہر گھرانے میں نہیں بھیجا، غلام علی کو باپ بنا دیا، کنیز زہرا کو ماں بنا دیا۔ اتنے احسانات ہیں حضور یہ پہلی ہم میں سے اکثریت کو یہ پہلی سانس کے ساتھ ہی خدا کے سامنے ہو۔ اب تو پتہ نہیں کیا کچھ معاملہ اس کی ہم کتنی عطاؤں میں ڈوب چکے ہیں، یہ تو میں آپ کو عرض کروں پہلے سانس کے ساتھ۔ تو حضور خدا عطا کرتا ہے ظرفیت کے مطابق، وہ نیستی سے ہستی میں لایا، اس نے دیکھا کہ اس کی ظرفیت میں دم ہے، انسان ہونے کا شرف عطا کیا، پھر دیکھا کہ اس کی ظرفیت میں دم ہے، اللہ مقام تسلیم تک لے کر آیا اور مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا، پھر دیکھا ظرفیت میں دم ہے تو ایمان کے درجوں میں لے کر آیا، جب ایک مومن کو دیکھا اس کی ظرفیت میں دم ہے تو متقی کے درجے پر لے کے گیا، جب دیکھا ظرفیت میں دم ہے تو متقی کو اٹھایا ولی کے درجے میں لے گیا، ظرفیت میں دم تھی ولی کو نبی کے درجے میں لے گیا، حضور ظرفیت میں دم تھی تو اولو العزم پیغمبر بنا دیا، اور جب ایک انسان اپنی ظرفیت کی معراج پہ چلا گیا نا کہ جس کے بعد ممکن ہی نہیں تھا، تو پھر زمین پہ نہیں معراج جتنی بلندی پہ لے جا کے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم تجھے زہرا عطا کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور سیدہ یہاں نہیں، اللہ نے میرا وہ مصطفیٰ جس سے بلندی کوئی نہیں ہے، اس مصطفیٰ کو بھی معراج جتنا بلند کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، جس کی ولایت کے لیے جسے مصطفیٰ بلند کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جسے زہرا عطا کرنے کے لیے اللہ بلند کرے اسے مصطفیٰ۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، یہ جو سورہ ہے نا ہے انتہائی مختصر سا، مگر اس کا لطف ہی کچھ اور۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو شان نزول ہے نا وہ متفق ہے، وہ متفق ہے، اہل سنت اہل تشیع پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ اللہ نے اس انداز میں بات ہی کیوں کی کہ ہم آپ کو کوثر عطا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے پیغمبر گرامی مقدس کے صاحبزادے فوت ہو گئے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، درود پڑھیے گا جناب وہ بچہ فوت ہو گیا۔ بعض عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، اپنی ایک بیٹھک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے چوراہے کے اوپر، کسی نے آ کے خبر دی کہ جناب وہ ہمارے جو بتوں کو برا کہتا ہے نا ابن عبداللہ، اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو یہ بد کردار مسکرانے لگے، خوش ہونے لگے، اور خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور اس میں ایک بڑا غلیظ کردار تھا عاص بن وائل۔ یہ بات متفقہ علیہ ہے کہ یہ جملہ اس نے کہا، اس بدبخت نے کہا لو جی اب تو یہ ابتر ہو گیا، ابتر لا ابن لہو، یہ تو اب ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، لہٰذا یہ دم بریدہ ہے، اب ہوگا کیا؟ فَإِذَا مَاتَ عَنْقَطَعَ ذِكْرُهُ، جیسے یہ فوت ہوں گے نا ان کا تو ذکر ہی مٹ جائے گا۔ یہ اس بدبخت نے جملہ کہا، اور یہ جملہ عالم اسلام کی ہر تفسیر میں موجود ہے، یعنی ہر وہ تفسیر جو سورہ کوثر کے اوپر لکھی گئی ہے اس کا شان نزول یہی ہے، سواد اعظم کی تمام تفاسیر میں یہی ہے، تشیع کی تمام تفاسیر میں یہی کہ عاص بن وائل، کردار بھی کوئی دوسرا نہیں، اور بعد میں چل کے یہ عالم اسلام کے انتہائی جید شخصیت کے بیٹا عشرہ مبشرہ میں سے ہو گیا، مگر بہرحال ان صاحب نے یہ تانا دیا مصطفیٰ کو، نام بھی عاص بن وائل ہر تفسیر میں نہیں۔ جب اس نے یہ بیٹا، اس نے یہ کیا ہے اب تو فوت ہوں گے ان کا ذکر مٹ جائے گا، یہ تو ابتر ہو گئے، اس بدبخت نے یہ جملہ کہا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا بیٹا فوت ہوا، کتنا زخمی ہوگا قلب مصطفیٰ اس وقت، کس کیفیت میں ہوں گے، پھر یہ تانا، تو ختمی مرتبت نے کیا محسوس کیا ہوگا۔ تو جب قلب مصطفیٰ دکھے تو جس کا عشق ہے مصطفیٰ، مشیت نے کہاں گوارا کرنا تھا، فوراً جبرائیل یہ سورہ لے کر آیا، اور حضور یہ سورہ ڈھارس بنا قلب مصطفیٰ، حبیب ہم تجھے کوثر عطا کرنے جا رہے ہیں، تو صرف قربانی کر، نماز پڑھ، تیرا دشمنی ہے جو ابتر رہے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ ڈھارس بن کر آیا مصطفیٰ۔ چلیے حضور ذرا اگر آپ کا مزاج میرے ساتھ مل سکے، ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی توجہات دیکھنے کے لیے، اس پہ میں رکوں گا تو نہیں،
میں آگے بڑھ جاؤں گا، جملے کا مزاج بھی تھوڑا مختلف ہے مگر توجہ چاہوں گا. تانا دیا پیغمبر کو اس نے کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو اب ہوگا کیا. یہ الفاظ علامہ مودودی نے تفہیم القرآن میں بھی لکھے ہیں اور یہ در منصور میں بھی یہی الفاظ لکھے ہوں گے. اس نے کہا جیسے ہی فوت ہوں گے انقطع ذکر ہو، ان کا تو ذکر ہی مٹ جائے. حضور میں نے جب یہ جملہ پڑھا مجھے بڑا تعجب ہوا. دیکھیں میں ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوں، میں نے تو شیعہ کتابیں پڑھی، میں شیعہ علماء سے استفادہ کیا. ہو سکتا ہے میری فکر تو بڑی محدود سی ہو سکتا ہے میں نے صدر اسلام کی بہت ساری شخصیات کی قدر نہ پہچانی ہو سکتا ہے مخصوص مکتب میں ہونے کی وجہ سے تاریخ کے بڑے بڑے اہم کرداروں کی عظمت مجھ تک صحیح سے نہ پہنچ پائی ہو. یہ تو وہیں کا رہنے والا تھا نا. آسمن وائل تو حضور وہیں کا، اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجیے گا. آسمن وائل وہیں کا رہنے والا تھا نا. اسے تو اچھے سے پتا ہوگا کہ کیا چل رہا. اسے پتا لگا بیٹا فوت ہو گیا. حضور تانا کیا دے رہا ہے، ان کا تو ذکر ہی مٹ جائے گا. چلے مجھ تک تو صحیح تاریخ نہیں پہنچی، یہ وہیں کا رہنے والا تھا نا. اسے نہیں پتا تھا اب تو ایسی ایسی شخصیات نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ مسلمان تو کھل کے نمازیں پڑھنے لگے ہیں. اس نے تو کسی کو وزن ہی نہیں دیا. اس نے کہا فوت ہوئے تو ذکر ہی مٹ جائے گا. کیوں لائب نہ لگ، اب ان کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے. حضور اب پتا چلا اتنا تو عرب کے سردار بھی جانتے تھے کہ بعد محمد ذکر محمد بدوؤں کے وسیلے سے نہیں پھیلنا، اولاد محمد سے پھیلنا. توجہ فرما رہے ہیں حضور. اس کا مطلب ہے دنیا جانتی تھی ذکر بڑھنا ہے تو اولاد سے ہی ذکر بڑھنا. حضور تانا ملا کس بات کا کہ بیٹا فوت ہو گیا تو یہ بے نسل ہو جائیں گے. اور پروردگار کیا فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ابھی ہم آپ کو کوثر عطا کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے معنی لکھے گئے تفاسیر میں، علماء نے لکھا کہ 34 معنی کیے گئے ہیں کوثر. کوثر سے مراد ہو کیا سکتی، مختلف معنی ہوتے ہوتے تقریباً 34 معنی ہوئے. سواد اعظم کے اندر جو متفق علیہ اس کا معنی، یعنی جس پہ اہل سنت بار ان میں بھی مختلف معنی رائج اور معروف ہیں، مگر جس پر وہ متفق ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر بنام کوثر، انہو نہر فی الجنہ، کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے بنام کوثر. مکتب آل محمد میں ایک لمحے کے لیے کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ کوثر سے مراد حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. بات پہنچ رہی ہے. البتہ سواد اعظم میں علامہ ابن حجر اسقلانی انہوں نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہم کوثر کے جتنے بھی معنی کریں مگر پرابلم یہ ہے اگر ہم کوثر کا متفق کا معنی یہی رکھیں نا کہ نہر، تو پہلی اور تیسری آیت اپنا حسن ہی کھو دے. فرماتے ہیں قرآن جو ہے نا یہ فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے پیغمبر کی. اگر ہم نے اس کا معنی نہر لیا کہ کوئی جنت میں نہر ہے بنام کوثر، اگر ہم نے وہ اس کا معنی تصور رکھا تو پرابلم یہ آئے گی کہ پہلی اور تیسری آیت کا ربط نہیں بنے گا. پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو نہر دیں گے، اور تیسری آیت یہ کہہ رہی ہے آپ کا دشمن بے نسل رہے گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے، توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ بے نسل اور نہر کے درمیان کیا رابطہ؟ فرماتے ہیں ماننا پڑے گا اگر دشمن بے نسل رہے گا نا تو کوثر سے مراد اولاد مصطفیٰ ہی. توجہ فرما رہے ہیں. تو حضور یہ اولاد مصطفیٰ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ نہیں تو پہلی اور تیسری آیت آپس میں معنی اور مفاہیم کے حوالے سے بے ربط ہو جائے گی، اور قرآن تو ہے ہی فصاحت و بلاغت کا موضوع. حضور خدا نے کتنی حسین بات کی، مصطفیٰ ہم آپ کو کوثر عطا. اچھا اس میں نا مختلف تفاسیر ہیں، اور چونکہ میں اپنے مزاج کے مطابق میں دوستان سواد اعظم کی تفاسیر سے بھی کافی استفادہ کرتا ہوں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں برے صغیر میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، خصوصاً ہمارا بریلوی مکتبہ فکر جو کہ اکثریت مکتبہ فکر ہے، جسے عالم اسلام میں صوفیہ کہا جاتا ہے، وہ ہمارے برے صغیر میں اکثریت سواد اعظم کے دوست جو ہیں ہوئی ہیں. ان کی تفسیر تبیان القرآن، تفسیر تبیان القرآن بڑی خوبصورت تفسیر ہے، یعنی علمی حوالے سے گو کہ انہوں نے اپنے مکتب اور اس کے مزاج کے مطابق لکھی ہے، مگر اچھی اور علمی تفسیر. دیکھیے ہم آل محمد کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں نا،
تو اللہ کا کروڑ احسان ہے ہمارے مکتب کے مزاج میں انتہا پسندی نہیں. توجہ ہے. معصوم فرماتے ہیں اچھی بات جہاں سے ملے اسے پہنچ رہی ہے. انہوں نے جو پہلے لفظ انا کے اوپر اتنا حسین جملہ لکھا ہے نا خدا کی قسم کے لطف آ جاتا ہے. وہ فرماتے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب میں آپ کو عطا کرنے جا رہا ہوں. انا نہیں, جو واحد متکلم کی ضمیر ہوتی ہے وہ نہیں استعمال کی, بلکہ فرمایا انا حبیب ہم تجھے عطا کر. سبحان اللہ. آپ تھک تو نہیں رہے ہیں نا. فرمایا کہ واحد متکلم کی یہ نہیں کہا کہ انا میں آپ کو دینے جا رہا ہوں, انا ہم آپ کو عطا کرنے جا رہے ہیں. حضور انہوں نے جو جملہ لکھا ہے نا خدا کی قسم لطف آ جاتا. انہوں نے یہ نہیں فرمایا, کہتے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ حبیب میں تجھے عطا کرنے, ہم تجھے عطا کرنے جا رہے ہیں. عطا خدا کے علاوہ بھی کسی نے کی ہے, یقین پروردگار نے کی ہے. فرماتے وجہ کہ اللہ نے یہاں لفظ انا کی استعمال کیا کہ ہم تجھے عطا کرنے جا رہے ہیں. پھر جو جملہ لکھا خدا کے, مگر شاید انہیں خود نہیں پتا تھا کہ یہ کسی مجلس میں کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوگا تو شاید نہ کرتے, مگر کمال کر دیا خدا کی قسم. حضور لطف آئے اگر میں بات پہنچا سکوں. انہوں نے فرمایا وجہ کہ اللہ نے کیوں فرمایا انا ہم تجھے عطا کر رہے ہیں. فرماتے اصل میں عطا اتنی بڑی تھی کہ اللہ بھی غرور میں آ گیا. کسی کو غرور جچتا ہی نہیں ہے, وہ بھی غرور میں آ کے کہنے لگا مصطفیٰ ہم تجھے ساتھ آتا. توجہ فرما رہے ہیں. حضور ایسا قلب مصطفیٰ کو سہارا ملتا. اور دیکھیے وجہ اس انداز میں لفظ عطا کے اوپر اگر ہم رہے, عطا کا تعلق ہے ظرفیت کے ساتھ. یہ لفظ عطا اس میں کیوں آیا؟ فرماتے ہیں اللہ نے نا پیچھے کچھ وعدے کر رکھے تھے مصطفیٰ. اگر آپ چونکہ ان کی جو تفسیر ہے نا تبیان القرآن, اس کا حسن یہ ہے کہ اس میں نا قرآن سے قرآن کی تفسیر کی گئی. اور یہ عالم دین بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں, اور یقیناً جن کو ذوق کے مطالعے کا وہ بھی جانتے ہوں گے, یہ قرآن کی سب سے خوبصورت تفسیر ہوتی ہے جو قرآن کی قرآن سے کی جائے. تو خیر میں کہنے کا مطلب یہ مکتب ان کا اپنا ہے, مزاج ان کا, مگر انہوں نے بڑی محنت کی اس تفسیر کے اوپر. تو انہوں نے فرمایا کہ پروردگار نے لفظ عطا استعمال ہی کیوں کی, انا اعطینا کل. البتہ یہ عطا تے کے ساتھ ہے, اس پہ بھی ان کی بڑی خوبصورت بحث ہے, ایک مجلس متحمل نہیں ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے یہاں پہ عطا کی بات کی ہے نا, اس وجہ کیونکہ پچھلے سورہ فرماتے ہیں اس کا ربط ہے, جہاں قرآن میں اس کی لوکیشن ہے نا, آپ اس کے پچھلے سورے پڑھیں اور اس کا اگلا سورہ پڑھیں تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا اس کا معنی. فرماتے ہیں پیچھے اگر دیکھا جائے نا تو اللہ نے کچھ وعدے کیے تھے مصطفیٰ سے. ایک تو یہ فرمایا تھا ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے, ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے. اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا مصطفیٰ سے, مگر پیچھے کیفیت گزری. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے کچھ ایسا عطا کرنے جا رہے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. جو فرما رہے ہیں ہوا کیا حضور, کچھ عرصے کے لیے نا وحی کا سلسلہ بظاہر منقطع ہو, تھوڑے عرصے کے. رسول کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوئی, کافروں کو ٹینشن ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ اب وحی کیوں نہیں آ رہی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا لینا دینا کوئی نہیں ہوتا, مگر ٹینشن انہیں سب سے زیادہ کسی کام کی ہوتی ہے. ایسی مخلوق ہر جگہ ہوتی ہے, ہر ادارے میں ہوتی ہے, ہر کمیونٹی میں ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ بھی ایک باکمال لوگ ہی ہوتے ہیں, نہ ان کا کوئی ڈائریکٹ معاملہ ہوتا ہے, نہ ان کا کوئی, مگر ٹینشن انہیں ضرور ہوتی ہے. تو حضور بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ تو حضور معاملہ یہ ہے, ووٹ کافروں کو ٹینشن گئی, وہی مصطفیٰ پہ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا لو جی یہ اس کا رب اس کو بھول گیا. یہ جو میں کہتا تھا نا آئے روز آ کے میرے اللہ نے یہ پیغام دیا, میرے اللہ نے یہ, لو جی اب ان کا اللہ ان کو بھول بیٹھا. تو پروردگار نے فرمایا مصطفیٰ مطمئن ہو جا, نہ ہم نے تجھے بھولا ہے, نہ ہم نے تجھے چھوڑا ہے, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, جو آنے والا وقت ہے نا وہ اس وقت سے زیادہ بہتر ہوگا. پچھلے کیوں بہتر ہو جائے, کیا تبدیلی آنے جا رہی, کیا ہونے جا رہا, کیا مصطفیٰ کو لشکر ملنے جا رہے ہیں, کیا مصطفیٰ کو مال و دولت بہت ملنے جا رہی ہے, کیا بہت سارے ساتھی مل جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم تجھے کچھ ایسا عطا کرنے جا رہے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. فرماتے اللہ کے ان وعدوں کی تکمیل بنا سورہ کوثر.
یعنی اللہ نے سیدہ کا وعدہ کیا تھا مصطفیٰ کے ساتھ. توجہ ہے جی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ساتھ میں کیا دیا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. حبیب تجھے یاد ہے نا تو یتیم تھا ہم نے تجھے سہارا دیا. توجہ ہے جی. بے مال تھا تو ہم نے تجھے مال دیا تھا کہ نہیں دیا تھا نا پہلے بھی تجھے. چلیے مجلس اعضاء کا ماحول بن جائے, میں جملے بدل کے اس کی تفسیر کو شامل ترجمہ کر کے ملا کے دیتا ہوں. بھول گیا مصطفیٰ, تجھے یاد ہے نا تجھے ابو طالب دیا تھا کہ نہیں؟ تو بے مال تھا تجھے خدیجہ دی تھی کہ نہیں؟ اب تجھے کچھ ایسا دینے جا رہے ہیں کہ ہم سے راضی ہو جائے گا. یہ کہہ کے اللہ نے سیدہ دی. اب پتہ چلا ابو طالب اور خدیجہ کے ہوتے مزید کی ضرورت تھی, جس کے ملنے کے بعد مصطفیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں رہی, وہ فاطمہ الزہرا کی. توجہ فرما رہے تو سارے میں مصطفیٰ مطمئن ہو جا, اب ہم تجھے زہرا عطا کر. فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح, جیسے یہ سورہ اگلا سورہ بہت سا شروع ہوتا ہے سورہ کافر میں. فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح وہ مصطفیٰ جو پریشان تھے, جو بظاہر گھبرائے ہوئے تھے, دیکھو تو صحیح جیسے یہ سورہ نازل ہوا مصطفیٰ کو کوثر عطا ہوئی. اگلا سورہ اٹھا کر دیکھو مصطفیٰ کے تو لہجے میں بدل گئے. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, مصطفیٰ کے تو لہجے ہی بدل گئے. زہرا ملنے کے بعد پورے جہان نے کفر کو مخاطب بنا لیا. جہنم میں جاؤ کافرو, نہیں میں اسے مانتا جسے تم مانتے ہو. کیوں؟ قلب مصطفیٰ کو زہرا کا سہارا ملا. قلب مصطفیٰ کا سہارا بن کر اترا یہ سورہ, یعنی سیدہ کائنات مصطفیٰ کے دل کے سہارے کا. وہ جو فرما رہے ہیں حضور, دیکھیں تعجب کی بات ہے, آپ خود غور فرمائیں. دیکھیں مولانا دعا کر دیں, کیا دعا کریں؟ اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. ایسے ہی ہے یہ, اب اولاد نہیں مانگی جا رہی, اولاد نرینہ یعنی نر. ایسے ہی ہے کیوں؟ ہر کسی کو بیٹا چاہیے, ہر کسی کو یہ ٹینشن ہے, انسان کا مزاج ہے کہ میرا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے میرا سلسلہ, جس کا کچھ کاروبار جم جائے ارد گرد سے دعائیں, بڑی بڑی خواتین خاندان کی دعائیں دینے لگتی ہیں, اللہ وارث عطا کرے. ایسے ہی ہے جی, اللہ وارث عطا کرے, وارث عطا کرے, جانشین مل جائے. ہر کسی کو ٹینشن ہوتی ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کا سردار, وہ سلسلہ جو آدم سے چلا اور خاتم تک آیا, اور اب کوئی آسمانی وحی بھی نہیں اترنی. مشیت کو ٹینشن نہیں ہے سلسلے کیسے بڑھنے. بھائی آپ کو اور مجھے ٹینشن ہے معاملات آگے کیسے بڑھیں گے. حضور وہ 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت, ساری محنتیں, مشیت کو نہیں خیال کہ سلسلہ آگے کیسے بڑھنا. توجہ ہے جی. یہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹی عطا کر دی. ماحول کون سا؟ ماحول وہ ہے کہ جہاں بیٹی کا تصور ہی پریشان ہو. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ محاورتاً نہیں, حقیقتاً سورہ مبارکہ نحل 57, 58 یا 58, 59 دو آیات ماحول بتاتی ہیں کہ کیا چل رہا تھا. وَإِذَا بُشَّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ, پروردگار فرماتے ہیں جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے, ظل وجهه, تو اس بدبخت کا چہرہ جھک جاتا. یہ بدبخت میں نے محاورتاً لگا دیا ترجمہ نہیں. توجہ فرما رہے ہیں حضور, جس کو بیٹی کی, اچھا اس میں حسن دیکھ, پروردگار نے فرمایا جب کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی, ظل وجهه, اس کا چہرہ جھک جاتا تھا. یعنی اس کو یعنی بجائے وہ خوش ہونے کے اس کا چہرہ جھک جاتا. مطلب وہ ابو قزیم, وہ بدبخت غصے میں آ جاتا تھا, یعنی تیوریاں چڑھاتی تھی اس کو. اب ہوتا کیا, اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَّابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. پروردگار فرماتا ہے وہ سوچنے یہ لگتا تھا کہ میں اس کا کروں کیا,
اسے مٹی میں گاڑ دوں یا ہم نے یہ شرمندگی یا توارا من القوم من سوء ما بشر به، یا میں شرمندگی سے قوم کے اندر پھروں، لوگ کہیں یہ دیکھو بیٹی کا باپ جا رہا ہے، یہ وہ ہے جس کے گھر بیٹی ہوئی. بات پہنچ رہی ہے کتنا سنگین ماحول ہوگا بیٹیوں کو لے کر. مگر کمال دیکھیں اللہ کو اس صنف سے کتنا پیار ہے. اللہ یہ نہیں فرما رہا جب کسی کو بیٹی کے ہونے کی خبر دی جاتی تھی، فرمایا بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی. سبحان اللہ. آپ نے غور فرمایا، یہ نہیں پروردگار نے فرمایا جب کسی کو بیٹی کے ہونے کی خبر دی جاتی تھی، فرمایا جب بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی. بشارت ہوتی ہی خوبی کی ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا برکت ہے وہ خاتون جس کی پہلی اولاد ہی بیٹی ہو. توجہ فرمایا. مصطفیٰ نے فرمایا خبردار بیٹی والے کو تنگ نہ کرنا، بیٹی والے کو پریشان نہ کرنا، بیٹی والے کے ساتھ نہ جھگڑنا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں. آپ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا. آپ کے اشارے سے رسول خدا نے کہا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس میں بیٹی نہیں فرمایا بس نساء ہونی چاہیے، چاہے والدہ ہو، چاہے خالہ ہو، چاہے پھوپھی ہو، چاہے بہن ہو. جس نے 2 خواتین کی ٹیک کیئر کی، ان کا سہارا بنا، فرمایا وہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوں. بات پہنچ رہی ہے. اس لیے اگر بدقسمتی سے حضور کوئی خاتون اگر کچھ آپ کو سنبھالنا پڑ جائے، کوئی عزیزہ آپ کی کفالت میں آ جائے نا، تو بجائے پریشان ہونے کے خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے مقدر کو بلند کیا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اندازہ کر بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی تو ہوتا کیا تھا؟ چہرہ شرمندگی سے جھکتا تھا. ایک بات تو طے ہے، بیٹی کا سن کے اگر کسی کا چہرہ بدل جائے، اب چاہے ساس ہو، چاہے سسر ہو، چاہے کسی کا شوہر ہو، اور چاہے کوئی خاتون ہو، سمجھ لیجیے گا یہ ان کے اندر ایمان کی نہیں زمانہ جاہلیت والے اثرات ہوں. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ جس دور کے اندر بھی بیٹی کا سن کے چہرہ پریشان ہو جائے، یہ سمجھ لیں کہ یہ زمانہ جاہلیت سے ان کا تعلق کہیں قریب کا ہی گزرا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور کمال دیکھیں. اور پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اس بشارت، تو وہ سوچتا کیا تھا اب کروں کیا اس میں؟ اس سنگین ماحول میں کمال دیکھیں اللہ نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا. اپنے حبیب کو بیٹا نہیں بیٹی عطا کر. سبحان اللہ. توجہ فرما رہے ہیں. کمال نہیں ہو گیا حضور؟ اس سنگین ترین ماحول میں جو بیٹیوں کو لے کر اتنا صفات تھا کہ وہ سوچ کیا رہے ہوتے تھے؟ وہ سوچ یہ رہے ہوتے تھے کہ ہم اس کو زمین میں گاڑ دیں، ام یدسوہ فی التراب ایمسکہ لہم، یعنی ہم اب اس شرمندگی کے ساتھ جیئیں یا پھر کیا کریں؟ اسے مٹی میں گاڑ دیں. اور پروردگار فرما رہا ہے الا ساء ما یحکمون، انتہائی بری بات تھی جو وہ سوچتے تھے. آپ پریشان تو نہیں ہوتے؟ چلیے میں جملہ بدلتا ہوں تو آپ کی پریشانی دیکھیں ابھی لطف میں بدل جائے گی. اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ ضرور دیجیے گا. حضور کمال نہیں ہو گیا؟ اللہ نے مصطفیٰ کو زہرا عطا کر. وہ انہیں بیٹیاں ملتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ ام یدسوہ فی التراب، حضور وہ اسے تراب میں مٹی کے حوالے کرتے تھے. توجہ ہے جی؟ حضور بس یہی فرق پڑا اور زمانہ نہیں مصطفیٰ نے بدل دیا. حضور انہیں بیٹیاں ملتی تھی وہ زحمت سمجھ کے تراب کے حوالے کر دیتے تھے، مصطفیٰ نے رحمت بنا کے ابو تراب کے حوالے. پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان؟ حضور ماحول دیکھیں کتنا سنی. اللہ نے بیٹی عطا کر دی مصطفیٰ. اور حضور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے تو کمال کر. آپ نے فرمایا سنو، بیٹی گھر میں ایسے ہے جیسے درخت میں پھل. خدا کی قسم آئمہ کے دیکھیں ان کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں امام فطرت. توجہ ہے گو کہ ہر فرمان کی چاشنی ہے مگر بعض فرامین نا
چیخ چیخ کے بتاتے ہیں یہ وہی ہستی کہہ سکتی ہے جس کا فطرت سے تعلق ہو، جو فطرت کی گہرائی اور گہرائی کو پہچانتا ہو نا، فقط وہی ایسا کلام کر سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی گھر میں ایسے ہے جیسے درخت میں پھل۔ آپ صاحبان فہم ہیں، مجھے آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا، سادگی سے عرض کروں گا، حضور کسی بھی درخت کی اہمیت کا تعین ہی اس کے پھل کے ساتھ۔ اگر بات مجھے بات بول کے بتا، توجہ فرما رہے ہیں، حضور درخت کی اہمیت کا تعلق پھل کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ درخت کی قدر اور قیمت ہمیشہ پھل کے ساتھ ہے، ایسا ہی ہے؟ کسی درخت کی پہچان ہی اس کا پھل بنتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اچھا کمال دیکھیں، یہ بھی ایک عجب رشتہ ہے پھل کا اور درخت کا۔ درخت اور پھل ساری محنت لگتی ہے درخت کی، پھل کو سینچتا ہی درخت ہے، درخت کی ساری محنت لگتی ہے، درخت کی ساری کوشش ہوتی ہے، مگر پھل کبھی ہوتا درخت کے لیے نہیں۔ اگر بات پہنچے میرا ساتھ کتنا عجیب سا رشتہ، اس پھل کو کہیں اور درخت کا باعث بننا، توجہ ہے، وہ کبھی اس درخت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے جس پہ لگتا، محنت اسی درخت کی لگتی ہے، ساری کوشش اس کی ہوتی ہے، مگر اس کا اصل مالک وہ درخت خود نہیں ہوتا۔ ایک مخصوص وقت آنے پر اس پھل کو جدا کر دیا جاتا ہے اس درخت کو۔ ذہن میں رکھیے گا معصوم نے کیا پڑھا، بیٹی ایسے جیسے درخت میں پھل۔ اچھا یہ بھی بڑا اہم مرحلہ کہ وہ جو درخت سے جدا کرنے کا وقت ہے نا، وہ بڑا مخصوص ہے۔ اگر اس میں جلدی ہو جائے تب بھی معاملہ بے لطف ہو جاتا ہے، اور اگر تاخیر ہو جائے تو تب بھی بے لطف۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹی کا کیا تعلق ہے درخت کے ساتھ؟ بیٹی کیسی ہے گھر میں جیسے درخت میں پھل۔ وہ وقت جو مالی عقل مند ہونا، وہ اس بات پہ بڑا متوجہ رہتا ہے کہ اسے کس وقت درخت سے جدا کر دینا۔ جلدی ہو جائے تو معاملہ بالکل بے لطف ہے، اور اگر تاخیر ہو جائے تب بھی معاملہ خراب۔ توجہ ہے، لہذا لازم ہے کہ ایک مخصوص موقع پر اس پھل کو درخت سے جدا کر دیا جائے۔ یہ انتظار نہ کیا جائے کہ ابھی مزید تعلیم دلوا دی جائے یا یہ پھل نوکری پہ بھی لگ جائے، توجہ ہے جی، اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے مخصوص وقت میں، کیونکہ اگر جدا نہ ہوا تو معاملات خراب ہیں، معاملات خراب ہیں۔ ایک تو فطرتاً معاملہ بے لطف ہے، اور پھر درخت میں کبوں اور کیڑوں کی تو کمی ہوتی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو حضور لازم ہے کہ این ایک مخصوص موقع پر اسے درخت سے جدا کر کے اسے اس کے اصل مالک تک پہنچا دیا جائے۔ مگر ایک بات ہے کہ درخت کتنا کمال ہے یہ پھل ہی بتایا۔ توجہ ہے حضور؟ اس کا مطلب ہے میرا گھر کتنا اعلیٰ ہے، میرا گھر کتنا با اخلاق ہے، میرا گھر کتنا دیندار ہے، میرا گھر کتنا شاندار ہے، اس کا تعلق گھر کی بناوٹ سے نہیں، میری بیٹی ضامن بنے گی اس بات۔ آپ کا گھر اعلیٰ کتنا ہے اس سے نہیں ہوگا کہ اس میں کیسی ٹائلیں لگی ہیں اور کیسا اس میں فرنیچر ہے اور کیسا نہیں، یہ معنی ہی نہیں رکھتے۔ آپ کی بیٹی سے اس کا تعین ہو جائے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ یہی وجہ ہے درخت متوجہ رہتا ہے اپنے پھل کے اوپر ہر وقت۔ بات پہنچ رہی ہے، پہچان آپ کی پھل نے بننا، اور وہ بیٹی ہے، بیٹا نہیں۔ یہی وجہ اللہ نے نبوت میں بھی نوح کا بیٹا خبیث دکھایا، کسی کی بیٹی نہیں دکھایا۔ بیٹا بد کردار بھی ہو گیا، بے دین بھی ہو گیا، کوئی نبوت پہ انگلیاں نہیں اٹھا سکتا۔ توجہ ہے جی؟ مگر بیٹی چونکہ پہچان ہے۔ اب تو آپ سمجھ رہے ہیں حضور اللہ نے کیا کیا؟ دیکھیں میری بیٹی میرے اخلاق کی، میرے دین کی ضامن ہے، آپ کی بیٹی آپ کے گھر کے اخلاق اور دین کی پہچان ہے۔ اب سمجھے سیدہ کون ہے؟
بیت نبوت، نوح کتنا اعلیٰ تھا، موسیٰ کتنا باکمال تھا، ابراہیم کتنا جلیل القدر تھا، مصطفیٰ کتنا باعظمت تھا، کسی اور شے سے نہیں، سیدہ کی ذات سے پتہ چلے۔ جو بیت نبوت کی پہچان بنی وہ سیدہ کائنات کی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں حضور، متوجہ رہیں اس بات کے اوپر، یاد رکھ بیٹیوں کے اوپر، بیٹیاں اصل میں آپ کی تمام تر تربیت کی، آپ کے دین کی، آپ کے اخلاق کی پہچان، لہذا ان پر فخر، اور خدا کو کتنا پیار ہوگا اس صنف سے، اس جنس نساء سے، کہ اللہ رب العزت نے کمال یہ دیکھیں عزت اتنی دی ہے بیٹی کو۔ حضور انسان کی سب سے بڑی عزت کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں خلق کیا اپنی بندگی کے لیے۔ انسان کی سب سے بڑی عزت یہ ہے اس کی پیشانی خدا کے آگے جھک رہی ہے۔ انسان جتنا بھی ٹیلنٹ کا مارا ہوا، جتنا مرضی باکمال ہو، اگر اس کی پیشانی خدا کے آگے نہیں نہ جھکتی، کوڑے کے سوا کچھ نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ اپنے مقصد تخلیق کو ہی نہیں پا سکا، وہ دنیا میں جو مرضی پا دے، اس کی حیثیت اور اوقات ہی دین کے اندر کچھ نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، دین کے ساتھ، خدا کے ساتھ تعلق، یہ انسان کی سب سے بڑی عزت ہے۔ مولا یمین فرما رہے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، یا اللہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ آپ اور میں علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، مولا تو فرما رہے ہیں عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، بندگی پروردگار میں جب علی کی عزت ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا اس کے؟ توجہ ہے، اللہ نے بیٹی کو عزت کو عطا کی ہے کہ بیٹوں سے 3 4 5 سال پہلے اللہ نے اسے یہ شرف دیا ہے کہ اس کی پیشانی اپنے سامنے رکھ ڈالی۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہمارے اس سے زیادہ کیا عزت مل سکتی تھی؟ حضور یاد رکھیں بندگی کے معاملے میں کوئی فضیلت نہیں رکھتا سوائے یہ کہ جو بندگی پروردگار کا، اللہ جنس دیکھ کے اجر نہیں عطا کرتا۔ مرد اور عورت کی اس حوالے سے تقسیم ہی کوئی نہیں ہے بندگی پروردگار میں۔ کتنی عزت دے رہا ہے اللہ جہان نساء کو کہ 9 سال قمری پورا ہونے پہ اللہ اس سے واجب کر رہا ہے اپنے سامنے سجدہ ریز کو۔ توجہ فرما رہے ہیں، جبکہ لڑکوں کو پوچھ بھی نہیں رہا، گھومتے پھرتے رہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ جا کے 4 سال کے بعد 5 سال بعد ان کو یہ عزت ملنی ہے، عزت تب ملنی ہے۔ توجہ ہے جی، پڑھیں بہت اچھی بات ہے، مگر اللہ بیٹی کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کا واجبی افتخار عطا کر رہا ہے۔ سوچئے خدا کو کتنی محبت ہوگی جن سے۔ توجہ ہے حضور، کمال یہ دیکھیے گا اگر بات پہنچے تو، ذرا اگر میری بات پہنچ سکے، جس بدبخت نے تانا مارا نا مصطفیٰ آس بن میں، اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا، جس مصطفیٰ کو تانا مارا 1 بیٹی عطا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کار ساز بھی ہے، اللہ کار سوز بھی ہے۔ بگڑیاں کون بناتا ہے؟ اللہ۔ بنی بگاڑ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ایسے ہی ہے نا جی، کار ساز بھی ہے، کار سوز بھی ہے۔ بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں حضور، زیادہ وقت نہیں، ذرا جملہ سماعت فرمائیے۔ حضور کمال دیکھیں، جس نے تانا مارا اسے 10 بیٹے عطا کیے، جس مصطفیٰ کو تانا مارا اسے 1 بیٹی عطا کی۔ حضور کار سوز ایسا ہے، اس لین کی 10 بیٹوں سے بھی نسل نہیں چلی، اور کار ساز ایسا ہے 1 زہرا سے مصطفیٰ کی پوری دنیا میں نسل۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان حضور، اور دیکھیے حضور غور فرمائیے گا کہ سیدہ جس ذات مقدس کا نام ہے، جس با عظمت ہستی کا نام ہے، دیکھیں مصطفیٰ کو نا زحمت پروردگار نہیں دینا چاہتا۔ توجہ ہے، بہت سنگین مرحلہ تھا، مصطفیٰ کو ان کے آباء و اجداد کی زمین سے نکال دیا۔ مصطفیٰ مجبور ہو گئے مکہ چھوڑنے میں۔ آپ جانتے ہیں قلب مصطفیٰ تڑپتا تھا
اپنے آبائی جگہ پہ جانے کے لیے، اپنے آبائی بزرگوں کی قبور پہ جانے کے لیے، پلٹایا خدا نے 10 سال بعد اس شان سے کہ سارا جہان قدموں میں گرا دیا. یعنی اس وقت کا یوں کہہ لیجیے سمجھے پوری دنیا ہی قدموں میں، کیونکہ جتنا حجاز کی سرزمین کا وہ ایریا تھا جہاں اثر رسول تھا وہ سارا گرا دیا. وہ جو لشکر یزید کے دادا جی لا کے مصطفیٰ سے لڑاتے تھے، اللہ نے سارا ذلیل کر دیا، سارا کو گرایا قدموں میں. یعنی نبی سفید پرچم لے کر داخل شہر ہو رہے اور سارا زمان وہ لوگ جو ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر مارتے تھے، وہ جو نفرت سے تانے دیتے تھے، وہ لوگ جو سنگین انداز میں ملتے تھے، وہ سارے گر گئے قدموں کے اوپر. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ایسے ہی ہے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ہم نے تجھے کامیابی عطا. اور کیسی کامیابی ہے کہ جوک در جوک دنیا آ رہی ہے اور مصطفیٰ کے قدموں میں گر رہی ہے. ایسے ہی ہوا وہ سارا کچھ کر کے پروردگار کیا فرماتا فسبح بحمد ربک واستغفر. پروردگار فرماتا ہے حبیب ایسا کر، اب پوری دنیا قدموں میں گرا دی ہے، پوری دنیا قدموں میں گرا کے مصطفیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا مصطفیٰ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے. فسبح بحمد ربک، ایسا کر بس ایک مرتبہ نا سبحان اللہ. پوری دنیا قدموں میں گرا کے اللہ نے کیا کیا؟ مصطفیٰ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے. اللہ جانے زہرا کتنی بڑی عطا ہے، قربانی بھی کر میری نماز بھی پڑھ. توجہ ہے؟ وہ پروردگار جو مصطفیٰ کو زحمت دیتا ہی نہیں ہے، نماز پہ کھڑے مصطفیٰ سے کہتا ہے بس کر. کمال دیکھیے زہرا عطا کر کے، وہ دنیا عطا کر کے فقط سبحان اللہ ایک تسبیح مانگتا ہے، زہرا عطا کر کے کہتا ہے نماز. توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے حضور جسے زہرا مل جائیں اس کا بنتا ہے نماز پڑھے. توجہ ہے جی؟ یہ بھی شکر کا طریقہ ہوتا ہے. آپ پوچھیں عالم دین بیٹھے ہیں حضور ظہرین یہ 2 رکعت کی نمازیں تھیں، یہ 4 رکعتوں میں کیسے تبدیل؟ امام حسن آئے 2 رکعت کا اضافہ ہو، امام حسین آئے 2 رکعت کا اضافہ ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ ساری جہان اسلام جو نمازیں پڑھ رہا ہے، پتہ ہو یا نہ ہو حسنین ملنے کا شکریہ ادا ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں. توجہ ہے کہ پنجتن ملنے کا شکریہ دو عطا کریں. توجہ فرمانے وہ آقا صاحب آپ سے کہیں گے کہ نمازیں پڑھو، میں تو خطیب آدمی، میں نے تو کہنا ہی کوئی نہیں. توجہ ہے جی؟ مگر انسان میں اتنی تو شرم اور اخلاق ہونا ہی چاہیے نا کہ جب اسے کوئی نعمت ملے تو آگے سے شکریہ کرے. توجہ ہے جی؟ حضور کتنا ہی کوئی بد اخلاق ہوگا جسے حسن جیسا امام ملے، جسے حسین جیسا امام ملے، جسے زہرا جیسی ہستی بطور سیدہ ملے اور وہ خدا کا شکریہ ہی ادا. توجہ فرما رہے ہیں حضور اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہے مصطفیٰ اب نماز پڑھ، ہم نے تجھے زہرا. دوستان عزیز عطائے پروردگار خدا کی ہم پہ کتنی عطائیں ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے. میں نے تو جو آپ کو چند ایک بتائی ہیں یہ تو پہلے سانس کے ساتھ ہمیں ملی. ہم میں سے اکثریت کو اگر کوئی کنورٹ نہیں ہے تو سمجھیں اکثریت کو پہلے سانس کے ساتھ یہ سب کچھ مل چکا ہے. اب تک ہم نے کیا قدر مچایا یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. حضرت آیت اللہ کی بہجت فرماتے ہیں کھا کھا کے دانت ٹوٹنے کو آ گئے ہیں، زبان شکریہ ادا کرنے پہ ہمارا پیشانی ہے. توجہ کرنا خدا کی ہم پہ کروڑ احسان ہے اور حضور اس سے بڑا کیا احسان ہوگا. اللہ نے ہمیں سیدہ کائنات کے خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی سہارا ہی نہیں. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء. پروردگار فرماتا ہے قیامت کے دن نا اللہ اپنی نصرت سے مومنوں کے دلوں کو خوش کرتے ہیں. کسی نے پوچھا آپ کے میرے چھٹے امام امام جعفر صادق اللہ کی نصرت سے مومنوں کے دل خوش. مولا یہ کیا ہوگا؟ حضور کسی کو اپنے اعمال پہ یقین ہے وہ بات پہ توجہ بھی نہ کرے. کوئی میری طرح گناہ گار ہے تو بات بڑے دل سے سنے. معصوم نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال کھلیں گے اور نامہ اعمال کھلیں گے تو حالت کیا ہوگی؟
اس دن جب انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے اور جب دیکھیں گے نا کہ انتہائی پریشان کن مرحلہ ہے جس سے اللہ چاہے گا اس وقت اپنی نصرت عطا فرمائے گا. فرمایا کہ مولا تو خدا کی نصرت کیا ہوگی؟ فرمایا ہماری دادی زہرا کی شفاعت. اللہ بس خدا کرے کہ ہم اس لائق بن جائیں کہ اس شفاعت کے لائق بن جائیں, اس شفاعت کو لینے کے لائق بن جائیں. خدا کرے کہ ہم اس حد تک نہ سرکشی کریں پروردگار کی اور ایسا نہ ہو اس کے شکرانے سے بھاگ جائیں. حضور سیدہ کائنات, ڈھارس دل مصطفیٰ. ایک جملہ اور عرض کرنے کی اجازت ہے؟ توجہ ہے, اگر آپ تھک نہیں گئے 5 سے 7 منٹ آپ کی زحمت کما. حضور کتنا قلب مصطفیٰ کو سہارا ملا سیدہ میں نے اس لیے مصطفیٰ کے تو لہجے ہی بدل گئے اور اللہ نے فرمایا حبیب اب تو کچھ ایسا عطا کروں گا کہ اس کے بعد نا بس تو ہم سے راضی ہو جائے گا. حضور ہمارا یہ مزاج ہے, ہمیں جس کا سہارا ہو نا, پورا قرآن بابرکت ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں ہے, ایسے ہی ہے, برکت ہے پورے قرآن میں. حضور آپ مومنوں کے گھر میں چلے جائیں, آپ کو جگہ جگہ پتے نظر آئیں گے جس پہ کسی پہ کوئی آیت لکھی ہے, کسی پہ کوئی آیت. ہر گھر میں لگی ہے کہ نہیں؟ لگی ہوئی ہے. آپ کے بھی یقیناً, میں ابھی تک جتنے مومنوں کے گھروں میں گیا ہوں میں نے تو لگی دیکھی. کون سی آیت فریم کر کے لگاتے ہیں؟ آپ وہ آیت فریم کر کے لگاتے ہیں جس پہ آپ کے دل کو ٹھارس ہو. لوگوں نے چاروں کل لگائے, بلکہ یوں عرض کروں کہ حضور آیات کا انتخاب بتا دیتا ہے کہ رہنے والا کس مکتب سے تعلق ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ آیات کا انتخاب ہی بتا دے. کہیں پر دیکھیں آیت تطہیر قطع میں لگائی, کہیں آیت مودت کو فریم کروایا ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. اچھا آیات بہت سے سورے چاروں کل لگائے ہوتے ہیں, مگر وہی آیتیں سورے لگائی جاتی ہیں جو دل کو ٹھارس دیتی ہوں, جن پر یقین ہو. میں نے کبھی دیکھا کہ کسی مومن کے گھر میں داخل ہوا, آگے فریم ہوئی بھی آئے الى جہنم و بئس المصیر. توجہ ہے بھئی کہ آیت نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, اسے دیکھنا ثواب نہیں ہے, اسے پڑھنا ثواب نہیں ہے, لگائیں فریم کریں. توجہ ہے حضور کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا, وہی لگایا جائے گا جس میں دل کو ڈھارس ہوگی. اچھا آپ کسی گھر میں داخل ہو جائیں, یہ نہیں ہے پیچھے جا کے کچن میں فریج کے پیچھے لگائی ہوئی, نہیں, ہمیشہ ایسی دیوار پہ لگائی جاتی ہے گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی نظر آتی. توجہ ہے آپ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی ایسی جگہ لگائی جاتی ہے جہاں بیٹھک ہو, سب نے بیٹھنا ہو, سب کو نظر آ جائے, اس کا ہمیں سہارا ہے. توجہ ہے جی, یہ ہمارے دل کا سہارا. ایسے ہی ہوتا ہے, سب کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. حضور کمال نہیں ہو گیا؟ آپ سورہ وہ لگائیں گے جس پہ دل کا اعتماد ہوگا, لگائیں گے وہاں جہاں سب دیکھ لیں میرے دل کو سہارا کس کا ہے. حضور سارا قرآن مصطفیٰ پہ اترا, مصطفیٰ نے کوئی سورہ فریم نہیں کروایا, صرف سورہ کوثر کو فریم کروا کے نبی نکلے. کوئی دیوار نبی کو جچی ہی نہیں, لے جا کے کعبے پہ لگا دی تاکہ سارا زمانہ دیکھ لے مصطفیٰ کے دل کا سہارا فاطمہ زہرا. ہم بھی گھروں میں سورے لگاتے ہیں وہ جس پہ ہمارا مصطفیٰ نے ایک ہی سورہ دنیا کے سامنے فریم کیا تاکہ ساری دنیا پہ جان لے اللہ نے میرے دل کو سہارا دیا ہے کوثر کے ذریعے. وہ کیا ذات ہوگی جو مصطفیٰ کے لیے بھی دل کا سہارا ہو. تو جو قلب مصطفیٰ کے لیے سہارا ہے, ہماری بھی آخرت کا وہی سہارا. ہماری اوقات ہی نہیں, ہمارے اعمال میں وہ دم ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں خدا کے آگے سرخرو کر سکیں. سہارا ہے تو اسی ذات مقدس ہے, مگر حضور کردار کو ایسا رکھنا ہے کہ خدا شاہد ہے, میں اکثر یہ بات کبھی دل سے کرتا ہوں حضور, وہ کہ یہ وسیلہ ہے ہمارا خدا تک جانے کا, مگر میں اکثر کہتا ہوں کہ پروردگار اپنے آگے شرمندہ کر لیں, مصطفیٰ کے آگے نہ شرمندہ, جناب زہرا کے آگے شرمندہ.
خدا کی قسم میں اکثر دعاؤں میں نا، اچھا مجھے نہیں پتا تھا میری یہ دعا بمطابق دین ہے کہ نہیں، میں ہمیشہ خدا سے یہ کہا یا اللہ مصطفیٰ کے آگے شرمندہ نہ، جس کا کلمہ پڑھا، جس کے امتی ہونے کا دعویٰ کیا اور اعمال اتنے عامیانہ، یا اللہ علی کے آگے شرمندہ نہ، سیدہ کیا۔ میں نے ایک روایت پڑھی، پھر جا کے دل کو سہارا ہوا، حضور اس سے اندازہ کریں ہم کہاں کھڑے ہیں اور پروردگار کیا ہے۔ مصطفیٰ نے خالق کو مخاطب کیا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ جب میری امت کا نامہ اعمال کھلے نا، میں چاہتا ہوں کوئی اور نبی وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے شرم آتی کہ اگر میری امت کے نامہ اعمال دیگر انبیاء دیکھیں، میں نہیں یہ چاہتا، میں چاہتا ہوں صرف تو دیکھے اور میں دیکھوں۔ حضور میں نے روایت پڑھی، خدا کی قسم میں حیران ہو گیا۔ معصوم فرماتے پروردگار نے فرمایا مصطفیٰ میں تجھ سے بھی بڑا ستار الایوب ہوں، میں چاہتا ہوں جس وقت تیری امت کا نامہ اعمال کھلے تو بھی نہ دیکھے۔ اتنا کریم ہے پروردگار۔ حضور اپنے اعمال پہ توجہ دیں، وہ سیدہ کائنات جو قلب مصطفیٰ کا سہارا، رو رو کے دنیا چھوڑی ہے سیدہ۔ دنیا نے اسی لیے زہرا سے ہی بدلے لیا، کیونکہ زہرا ہی تو اصل میں اس پلاننگ کے درمیان حائل ہو گئی کہ مصطفیٰ کو مٹانا ہے اور تعلیمات مصطفیٰ کو مٹانا ہے۔ زہرا ہی تو اصل میں اس پلاننگ کے اندر حائل، یہی وجہ ہے جناب صادق آل محمد فرماتے کسی نے ہماری جدہ کو بعد مصطفیٰ نہیں دیکھا مگر یہ کہ سر اقدس پہ ایک پٹی بندی رہتی اور ہر وقت ہائے بابا کہہ کے گریا کرتی۔ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اس مسائل کو سیدہ کائنات کے۔ حضور میں علماء خدا جانے کس قلم سے علماء نے یہ تحریر کر دیا، فرماتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس کے فضائل بھی مخفی ہیں، مسائل بھی مخفی ہیں۔ فرماتے ہیں معاملہ کیا تھا، کہ بعد مصطفیٰ علی بھی کچھ زہرا سے چھپاتے تھے، زہرا بھی علی سے چھپاتی تھی۔ زہرا علی سے اپنے مسائل چھپاتی تھی اور علی زہرا سے تبرکات نبوت چھپاتے تھے، کیونکہ باپ کے امامے پہ نگاہ پڑنی ہے، سیدہ نے ماتم کرنا، باپ کی ابا کبا پہ نگاہ پڑنی ہے، سیدہ زہرا نے رونا، اور سیدہ بھی علی سے چھپاتی تھی۔ فرمایا کیا چھپا؟ فرمایا اپنے زخموں کو چھپاتی تھی۔ آیت اللہ تہرانی میں لکھا ہے علی گھر میں داخل ہوتے تھے نا، زہرا چادر چہرے پہ ڈال لیتے، ایک دن دو دن اللہ جانے کیسے علی برداشت کرتے۔ آپ جانتے ہیں زوجہ پہ حرام ہے اپنی شوہر سے پردہ کرنا، زوجہ شوہر سے پردہ نہیں کر سکتی ہے۔ حضور علی تڑپ اٹھے آخر اور فرمایا بنت پیغمبر کیا کوئی اظہار بیزاری ہے؟ یہ جملہ سننا تھا، زہرا تڑپ اٹھی، نہیں میرے آقا و مولا، فرمایا مجھے چہرے کی زیارت کیوں نہیں کرواتی؟ آیت اللہ تہرانی فرماتے سیدہ تڑپ اٹھی، یا علی مجھے مجبور نہ کرنا۔ جب مجبور ہوئی سیدہ کائنات، چہرے سے نقاب کا ہٹانا تھا، حیدر کرار زمین پر بیٹھ کر رونے لگے، نیل کے نشان تھے چہرے سیدہ۔ اللہ جانے سیدہ کہتا، میں معصوم کی ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور ایک دن بلا لیا جناب سلمان فارسی کو گھر میں، جناب سیدہ نے مولا امیر کی غیر موجودگی میں، چچا سلمان کتنے دن ہوئے میرے دروازے کی بے حرمتی ہوئے؟ میرا دل کہتا ہے سلمان دن تو چھوڑے، گھڑیاں بھی بتا سکتے ہیں، ساعتیں بھی بتا سکتے، لمحے بھی بتا سکتے ہوں گے۔ سلمان نے بتایا بنت پیغمبر اتنے ایام گزر گئے۔ فرمایا اچھا میں دل کی کوئی بات آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں، مگر دیکھیے ابو الحسن کو پتہ نہ چلے، علی کو پتہ نہ چلے۔ حضور قسمت علی ابن ابی طالب کی، علی بازار میں کھڑے ہوئے تھے، دیکھا سلمان ماتم کرتا ہوا جا رہا ہے، کبھی زمین پہ بیٹھتا ہے، کبھی دیوار کا سہارا لے کر اٹھتا ہے، کانپتا ہوا روتا تڑپتا ہوا سلمان جا رہا ہے۔ مولا امیر نے بلا لیا، مولا امیر آپ چشم تصور سے سوچئے سلمان میں کتنا مشکل لمحہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے روایت کے الفاظ ہیں، سلمان نے کہا مولا مجھے ابھی جانے دیجئے، مولا خدا را مجھے جانے دے، میں پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہوں۔ مولا نے فرمایا نہیں سلمان یہ تمہاری حالت کیوں ایسے ہو رہی ہے؟ سلمان آخر ہوا کیا ہے؟ بڑی کوشش کی سلمان، مگر جب حکم امامت ملا مجبور ہو گیا۔ کہا مولا بنت پیغمبر نے مجھے دروازے پہ بلایا اور مجھے کہا تھا کہ میں غم بتانا چاہتی ہوں ابو الحسن کو پتہ نہ چلے۔ اب علی تڑپنا شروع ہوئے، کہا سلمان بتا بنت پیغمبر نے کیا بتایا؟
کہ مولا بنت پیغمبر نے پوچھا کتنے دن ہوئے میرے دروازے کی بے حرمتی ہوئے؟ مولا نے تڑپ کے پوچھا تو آگے کیا فرمایا؟ سلمان رو کر کہتے مولا بنت پیغمبر فرما رہی تھی چچا سلمان میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف ہوتی، میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف۔ اللہ جانے سیدہ کے ایام کیسے گزر۔ بس آخری جملے، بٹھایا جناب امیر کو سامنے، 18 سال کی سیدہ نے وصیت کا آغاز کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں علی کے لیے کتنا مشکل ہوگا، 18 سال کی بنت پیغمبر وصیت شہادت فرما رہی ہے۔ ایک مرتبہ سامنے بیٹھی یا اور پہلا جملہ ہی وہ کہا جس میں میرا دل کہتا ہے علی کے لیے تو یہ جملہ ہی کافی ہوگا۔ اگر میں یہاں پر بھی مسائل ختم کر دوں حضور کافی ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں پہلا جملہ وصیت کا کیا تھا؟ یا علی اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو مجھے معاف۔ اللہ جانے علی نے یہ جملہ سنا کیسے ہو۔ میرے مولا نے تڑپ کے کہا بنت پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں آپ نے حق ادا کر دیا ہے خدمت کا۔ اب بیوی نے رو کے وصیت کا آغاز کیا، یا علی اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا، یا علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، یا علی دشمن خدا میرے جنازے میں نہ، اور ہم سادات کے تو مر جانے کے لیے کافی ہے۔ سیدہ نے وقت آخر فرمایا، یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد پہ میرا سلام، یا علی ماما سے شادی کیجئے گا میرے بچوں پہ شفیق ہے، اور یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھو، میرے حسن و حسین کا خیال رکھو۔ میں عرض کرتا ہوں حضور 3 وصیتیں ہوئی ہیں آل محمد کے گھرانے میں، بس آخری جملے اور رحمت تمام۔ 3 وصیتیں ہوئی ہیں، امت نے تینوں وصیتوں کا جنازہ نکالا ہے۔ پہلی وصیت، خدیجہ دنیا سے جانے لگی، مصطفیٰ کو سامنے بٹھایا کہ مصطفیٰ میں جا رہی ہوں میرے بعد میری زہرا کا خیال رکھنا۔ زہرا دنیا سے جانے لگی، مرتضیٰ کو سامنے بٹھا کہ مرتضیٰ میں جا رہی ہوں میرے بعد میرے حسنین کا خیال رکھنا۔ تیسری وصیت، حسین خیمہ چھوڑنے لگے، زینب کو سامنے بٹھایا کہ زینب میں جا رہا ہوں میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ امت نے تینوں وصیتوں کا جنازہ نکال دیا۔ وہ جس کے بارے خدیجہ نے کہا اس کی پسلیوں کو توڑ دیا، وہ جس کے بارے زہرا نے اس کی لاش میں گھوڑے دوڑائے، اور وہ جس کے بارے حسین اتنے تماچے مارے سے ماتم سیدہ ماتم